نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ جو ہجڑہ ہوتا ہے جس کو عربی میں خنثی کہتے ہیں، تو اس کے کیا احکام ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت درکار ہے۔ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ مخنث، خنثی اور ہجڑہ وہ شخص ہے جس کو ذکر اور فرج یعنی مرد اور عورت دونوں کی شرمگاہ ہوں اور یا دونوں میں سے کوئی نہ ہو۔ فتاوی شامی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 359۔ پیدائش کے بعد اگر بچہ ذکر سے پیشاب کرے تو وہ مذکر مرد، اور اگر فرج سے پیشاب کرے تو وہ مؤنث یعنی عورت شمار ہوں گے، اور دوسری شرمگاہ کو شگاف زائد یعنی عضو زائد شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر دونوں سے پیشاب آتا ہو تو جس سے پہلے پیشاب آتا ہو تو اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر دونوں جگہوں سے بالکل ایک ساتھ پیشاب آتا ہو یعنی پیشاب نکلتا ہو تو پھر بلوغت تک اس کو خنثی مشکل ہی تصور کیا جائے گا۔ تو بلوغ کے بعد اگر اس کو احتلام ہو جائے اور یا اس کو داڑھی نکل آئے تو پھر اس کو مرد ہی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر عورتوں کے علامات یعنی اس کو پستان ابھر آئے یا حیض آ جائے یا اسی طرح وہ سارے علامات جو عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں یا حاملہ ہو جائے تو پھر اس کو عورت ہی تصور کیا جائے گا۔ تو اس حیثیت سے اس کے اوپر احکام شریعت کے جاری ہوں گے۔ اگر دونوں آلے موجود ہو تو پھر تو مذکورہ علامات دیکھی جائیں گی، لیکن اگر دونوں آلوں میں سے کوئی آلہ نہ ہو اور پیشاب کسی سوراخ سے آتا ہو کہ نہ وہ ذکر ہے نہ فرج ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو بھی خنثی مشکل ہی تصور کیا جائے گا، جس طرح اس کے علامات متعارض ہونے کی صورت میں اس کو خنثی مشکل تصور کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر مذکر کے علامات واضح ہوں گے تو اس کے اوپر مذکر کے احکام جاری ہوں گے، اور اگر علامات جو ہے وہ مؤنثوں کے یعنی عورتوں کے ظاہر ہو جائے تو پھر ان کے اوپر عورتوں کے احکام جاری ہوں گے، اور اگر خنثی مشکل ہونا ثابت ہو جائے تو پھر احتیاطی احکام جاری ہوں گے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کے رکھے اور نماز میں عورتوں کی طرح بیٹھے، ریشمی کپڑا اور زیور نہ پہنے، حالت احرام میں سلا ہوا کپڑا پہنے، اور کسی مرد یا عورت کے سامنے ستر نہ کھولے، اور اسی طرح کسی نامحرم مرد یا عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے، اور اگر انتقال ہو جائے تو غسل نہ دیا جائے بلکہ تیمم کرا دیا جائے، اور دفن کے وقت قبر کا پردہ کر لیا جائے۔ یہ ساری وضاحت اور تفصیل مجمع الانہور کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 472 کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔